جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بارگاہ سے نکل جا، تو راندہ ہوا شیطان ہے۔ شیطان نے کہا مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا اور تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خاص بندے تیری راہ پر نہیں چلیں گے، لیکن بھٹکنے والے تیری راہ پر چلیں گے۔ بت پرستی کی ابتدا زمین پر شیطان کے فریب اور انسانوں کے کمزور عقائد سے ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر پھیل گئی تو ابتدا میں سب لوگ توحید پر تھے اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ انسانوں میں کچھ نیک لوگ اور اللہ کے قریب بندے موجود تھے جنہیں لوگ عزت دیتے تھے۔ شیطان نے لوگوں کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ان نیک لوگوں کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ان کی تصویریں یا مجسمے بنائے جائیں۔ اس وقت یہ صرف یادگار کے طور پر بنائے جاتے تھے اور ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نسل ختم ہو گئی جنہوں نے یہ مجسمے صرف یاد کے لیے بنائے تھے۔ نئی نسلیں آئیں اور شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے کہ یہ مجسمے برکت اور رحمت کا ذریعہ ہیں، یوں ان کی تعظیم عبادت میں تبدیل ہو گئی۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی کو فروغ دیا۔ قرآن مجید میں ان کے بتوں کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ شیطان نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ ان بتوں کے ذریعے ان کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کی حاجتیں پوری ہوں گی اور وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اس طرح شیطان نے بت پرستی کو پھیلایا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور بت پرستی سے روکا تو قوم نے انکار کیا اور کہا کہ ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یوں بت پرستی زمین پر ایک رواج بن گئی اور دیگر قوموں میں بھی پھیل گئی۔ قدیم ہندو مذہب کا نہ کوئی ایک بانی تھا اور نہ ہی اس کی کوئی ایک مذہبی کتاب تھی۔ اس مذہب کی تشکیل بہت سے لوگوں کے فلسفوں اور آراء کو شامل کر کے قدیم دور میں کی گئی تھی، جو اپنے وقت میں سیاسی و سماجی اثر و رسوخ رکھتے تھے اور ان خود ساختہ عقائد و نظریات کے ذریعے سماج میں اپنی گرفت و مفادات کو تحفظ دینے کے خواہش مند تھے۔ اور یہی روش بعد میں آنے والے حکمرانوں، راجاؤں اور پنڈتوں نے بھی اپنائی تھی۔ اہل ہند کا مذہب عجیب و غریب عقائد و رسومات پر مشتمل تھا، جن سے بظاہر ایسا تاثر ملتا ہے کہ اس مذہب کا مقصد فقط نفس پرستی تھا، اس کا زندگی کی حقیقت اور رب تعالیٰ کا قرب پانے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم ہندوؤں کی عبادت گاہوں میں عورتوں کی برہنہ فحش تصاویر اور بت نصب تھے۔ اس کے علاوہ ان کی مذہبی رسومات میں بھی بے حیائی اور عریانیت نمایاں تھی۔ اس کا خاص اہتمام کیا جاتا اور اسے مذہب کا نام دے کر پاک تصور کیا جاتا تھا۔ قدیم ہندوؤں کا مذہب حیا، پاکی اور اخلاص کی تعلیمات دینے کے بجائے بدکاری، فحاشی اور عریانیت کی طرف دعوت دیتا تھا۔ ان کے مذہب اور معاشرے میں عورت کو کمتر اور ادنیٰ جنس تصور کیا جاتا تھا اور اسے ذاتی خواہشات اور اس کے حصول کا آلہ مان کر اپنے ناجائز مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ ہندو مت ایک مشرکانہ مذہب تھا جس میں خداؤں کی تعداد ان گنت تھی۔ کچھ لوگوں کے مطابق ان کے دیوتاؤں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ البتہ ہندو مفکرین کا یہ ماننا تھا کہ ہندو مذہب میں اصل دیوتا ایک ہی تھا جس کا نام برہما تھا اور بقیہ دیوتا برہما کا ہی حصہ تھے۔ ہند کے مورخوں کا ماننا ہے کہ اہل ہند کا مذہب ابتدا میں سادہ تھا، لیکن جب انڈس ویلی تہذیب اور آریائی تہذیب کے لوگوں کا آپس میں تعلق قائم ہوا تو یہ مذہب پیچیدہ اور عجیب و غریب رسومات کا شکار ہو گیا تھا۔ ہندو مت کی مشرکانہ رسومات انتہائی قدیم تھیں، جن کی ابتدا 4000 سال قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ اس دور میں خاص مقدس پودوں اور جانوروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اسی دور میں دیوتا کے ساتھ ساتھ دیویوں کی بھی پوجا شروع کر دی گئی تھی۔ ہندوؤں کے معبودوں کی تعداد 33 کروڑ تک بتائی جاتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسب ضرورت و حسب منشا دیوتاؤں کی تخلیق کا عمل جاری رہا۔ ان گنت دیوی دیوتا ہندوستان کے دور شجاعت یعنی رامائن اور مہابھارت اور پرانوں کے دور کی پیداوار ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہندو اس فلسفے پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا بہت سے ہیں اور ہر چیز کا ایک الگ خدا موجود ہے۔
ہندو مت کے زیادہ تر عقائد دھرمی ادیان بدھ مت، جین مت اور سکھ مت سے ملتے جلتے ہیں، جبکہ اسلام ایک توحیدی مذہب ہے۔ مسلمانوں کے عقائد ہندو مت سے بالکل جدا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری رسول ہیں جن پر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ شیطان کے فریب کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہمیشہ توحید پر قائم رہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق کی راہ پر چلیں اور شرک سے بچیں، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔